مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل کے روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے۔ جو استخارہ کروانا چاہتا ہے انشاءاللہ عز و جل ان کے استخارہ بھی کیے جائیں گے۔ اور یاد رہیں، جس طرح ہم ہر وقت بتاتے ہیں اپنے سلسلے کے شروعات میں، کہ ہمارا سلسلہ یوٹیوب چینل پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ جو یوٹیوب یوزر ہے، اگر وہ ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں آ کر اپنا مسئلہ ہمیں ٹیکسٹ کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسئلے کو بھی سلسلے میں شامل کریں گے اور اس کا روحانی علاج بھی بیان کریں گے۔ جو ہم سے استخارہ کروانا چاہتا ہے وہ اپنا مسئلہ ٹیکسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی والدہ کا نام، اپنی امی کا نام، یعنی جس کا استخارہ کرنا ہے ان کی امی کا نام ضرور بھیجیں، کہ استخارہ کے لیے والدہ کے نام کی حاجت ہوتی ہے۔ اچھا، اگر آپ میں سے کوئی ہمیں ٹی وی اسکرین کے اوپر دیکھ رہا ہے تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے بھی ہم سے جوائن ہو سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ واٹس ایپ کا نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، آپ اس نمبر پر ہمیں اپنا مسئلہ ٹیکسٹ کر دیں۔ یاد رہیں کہ اس نمبر پر کال نہیں کیا جائے، اس نمبر پہ کال ریسیو نہیں ہوتا ہے۔ صرف اور صرف اس نمبر پر آپ ہمیں اپنا مسئلہ ٹیکسٹ بھیجیں۔ اور اگر آپ وائس میں بھی اگر اپنا مسئلہ بھیجنا چاہتے ہیں تو صرف مرد حضرات ہمیں اپنا مسئلہ وائس میں بھیجیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کو بھی سلسلے میں ہم شامل کریں گے۔ آئیے سلسلے میں سوالات شامل کرنے سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، ہمارے ساتھ سلسلے میں شعیب بھائی تشریف رکھتے ہیں، آپ کے مسائل کے استخارہ یہی کرتے ہیں۔ آج بھی شعیب بھائی ہیں، ان سے انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کروائیں گے۔ شعیب بھائی کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ چلتے ہیں ہمارے سب سے پہلے آج کے سلسلے کے سوال کی طرف، دیکھتے ہیں کون اور کیا ہم سے سوال کر رہا ہے۔ جی، پہلا سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نینی تال ڈسٹرکٹ کے شہر ہلدوانی سے سوال کر رہا ہوں۔ کاروبار میں بندش اور رکاوٹ ہے، اس کا کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو کاروبار کی بندش ختم کرنے کے لیے ایک عمل عرض کرتے ہیں۔ ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں توحید رضا عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ برے برے خواب آتے ہیں، ڈراونے ڈراونے خواب آتے ہیں، اس خواب سے نجات مل جائے، اس کے لیے کچھ روحانی علاج عطا فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی توحید بھائی، انشاءاللہ عز و جل آپ کو ڈراونے خواب سے نجات کے لیے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ اچھا، یوٹیوب پر بھی الحمدللہ عز و جل ہمارا سلسلہ دیکھا جاتا ہے۔ ہم سے یوٹیوب کے ذریعے سوال ہو رہا ہے کہ میرا نام مسکان ہے، میری امی کا نام شمیم ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، پڑھتے وقت طبیعت خراب ہو جاتی ہے، مجھے کوئی حل بتائے، میرا استخارہ کر دیجئے۔ جی شعیب بھائی، مسکان بنت شمیم ہے، پڑھائی کے وقت میں ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، استخارہ کروانا چاہتی ہیں، ان کا استخارہ کر لیجئے۔
یوٹیوب کے ذریعے ایک اور سوال ہمیں موصول ہوا ہے کہ میرا نام رزاق بھائی ہے، امی کا نام فاطمہ بہن، شاید گجرات سے سوال ہیں۔ کہتے جی میرے بزنس میں 2 سال سے پیسے پھنس گئے ہیں، کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ ناظرین یاد رکھیں، رزاق جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، رزق دینے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مبارک نام ہیں اس میں عبد کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ جیسے مبین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، تو کوئی مبین کہنے کی جگہ اپنے نام کے ساتھ میں عبد لگا کر عبد المبین کہا کرے۔ ایسے ہی رزاق، رازق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، تو عبد الرازق اپنے آپ کو کہا کرے، عبد الرزاق اپنے آپ کو کہا کرے۔ تو جو اللہ کے نام ہے اس کے ساتھ میں عبد کا استعمال کرے انشاءاللہ عز و جل، تو اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ بعض نام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے ہیں جو اس کے ساتھ خاص ہے، اس میں عبد کا استعمال تو علماء واجب قرار دیتے ہیں، لازم ہے اس میں۔ جیسے اللہ یہ اس کا ذاتی نام ہے، رحمان تو عبداللہ ہی نام ہوگا، رب عبد الرب ہی نام ہوگا، رب نام نہیں رکھ سکتے، اللہ نام نہیں رکھ سکتے، رحمان نام نہیں رکھ سکتے، عبد الرحمن، عبد الرب، عبداللہ اس طرح سے نام رکھنے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی ایسے نام ہیں تو ان ناموں کے ساتھ میں عبد کا استعمال لازم ہوتا ہے۔ اور رزاق نام کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا چونکہ نام ہے تو عبد کا استعمال کیا کرے، اور اپنے آپ کو یا اپنا نام جب بھی بتائے تو عبد الرزاق ہی بتایا کرے۔ تو عبد الرزاق بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کی جو رقم پھنسی ہوئی ہے کاروبار میں وہ نکالنے کے لیے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی شعیب بھائی آپ استخارہ فرما لیجئے، تب تک انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بیان کر دیتے ہیں۔ نینی تال سے ہمارے اسلامی بھائی نے ہمیں رابطہ کیا ہے کہ کاروبار میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، اس کو دور کرنے کے لیے کوئی عمل۔ تو کاروبار کی بندش اگر ہے تو اس کو توڑنے کے لیے انداز میں عرض کر دیتا ہوں، عمل یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کی آفس ہے، یعنی آپ اپنا کاروبار آفس کے ذریعے کر رہے ہیں، جیسے کنسٹرکشن لائن والے ان کی آفس ہوتی ہیں، تو یا آپ کی اگر دکان ہے، جیسے بعض اوقات چپل کی دکان ہوتی ہے، کپڑے کی دکان ہوتی ہے، تو آپ کا جو بھی کاروباری مقام ہے تو آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے، یعنی فجر کی نماز کا وقت ختم نہیں ہونا چاہیے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے باوضو اپنی دکان، اپنے آفس، اپنے کاروباری مقام، اگر گھر پر بندش ہے تب بھی عمل کیا جا سکتا ہے کہ گھر کی طرف آپ چلے جائیں، گھر کا دروازہ بند کر کے گھر کے باہر ایسا جوتا پہنے جس کا سول یعنی جس کا نیچے کا حصہ جس کو تلا کہتے ہیں، تلے جو ہیں اس کے یہ لیدر کے ہوں، اصلی چمڑے کے لیدر ہو، اوپر کا حصہ کسی اور فیبرک کا ہوگا تب بھی چل جائے گا، سول جو ہونا چاہیے وہ لیدر کے ہو، چمڑے کے ہو۔ ایسا جوتا پہن کر اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 1 مرتبہ سورۃ الناس پڑھیے، قل اعوذ برب الناس، یہ مکمل سورۃ الناس آپ پڑھیں۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ پیچھے کی طرف 5 قدم جائیں، یعنی آپ اپنے گھر کے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر سورۃ الناس پڑھیں گے، اول آخر درود شریف، پھر 5 قدم الٹا پیچھے کی طرف جائیں اور پھر اپنے جوتوں کو اتار لیں اور اس کے تلے جو چمڑے کے ہیں ان کو آپس میں جھاڑ لیں، دونوں کے تلے، دونوں جوتوں کے تلوں کو آپس میں ٹکرا لے، پھر جوتا پہن کر آپ اپنے گھر میں یا دکان ہے یا آفس ہے یا گوڈاؤن ہے اس میں داخل ہو جائے۔ پھر اس کے بعد میں پورے گھر میں یا آفس ہے جہاں بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے وہاں پر اچھی لبان سے ہر ایک حصے پر دھونی دے دیں۔ کچھ دن کنٹینیو یہ عمل کریں یا گیپ کر کر بھی چاہے تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کی کاروباری بندش ختم ہو جائے گی، کاروبار انشاءاللہ عز و جل اچھا چلنے لگے گا۔ ہم سے توحید بھائی ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ ڈراؤنے خواب آتے ہیں اس کے لیے عمل یہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے 21 بار 21 ٹائمز یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو 21 ٹائمز روزانہ سونے سے پہلے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے سارے بدن پر دم کر لے اور پھر سو جائے۔ سونے میں ابتدا سیدھی کروٹ سے کرے، یعنی اس طرح سوئے کہ آپ کی کروٹ سیدھی ہو اور اپنا ہاتھ جو ہے وہ رخسار کے نیچے، سیدھے گال کے نیچے رکھیں
اور سو جائے جتنی دیر اس طرح کروٹ پہ لیٹ سکتے اس طرح لیٹے، پھر جیسے آسانی ہو اسی طرح لیٹ کر سو جائے۔ کچھ دن یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے خواب آنا بند ہو جائیں گے۔ ہم سے یوٹیوب کے ذریعے سوال ہوا ہے، پہلے جو یوٹیوب کے ذریعے سے روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں ان کا جواب دیتے، پھر استخارہ کا جواب حاصل کر کے ان کا بھی روحانی علاج بیان کرتے۔ عبدالرزاق بھائی ہیں، یہ 2 سال سے کاروبار میں ان کے پیسے پھنس گئے ہیں، تو رقم مل جائے اس کے لیے عمل جاننا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو تو ایک عمل یہ کرنا ہے کہ آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، اور اس نفل نماز کے ہر سجدے میں 2 رکعت میں 4 سجدے ہوں گے، 2 رکعت نفل کے ان چاروں سجدوں میں پہلے سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، یہ 3 مرتبہ آپ نے تسبیح پڑھنا ہے۔ اور یہ 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد میں یا مذلو یا معزو، یا مذلو یا معزو، یا مذلو یا معزو، یا مذلو یا معزو، اسے 75 ٹائم آپ سجدے کی حالت میں ہی پڑھنا ہے۔ پہلے سجدے میں آپ نے 3 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھی، 75 بار یا مذلو یا معزو، پھر اس کے بعد دوسرا سجدے سے سر اٹھا کر بیٹھے، پھر دوسرا سجدہ کرے تو اس میں 3 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھی، اور یا مذلو یا معزو کو 75 بار 75 ٹائم آپ نے پڑھا۔ پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے، جو بھی معاملات ہے رکعت پوری کرنے کے وہ کیا آپ نے، پھر جیسے دوسری رکعت کے سجدے میں آئے تو پہلا سجدہ کرنے کے بعد پہلا سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلی کے بعد یہی یا مذلو یا معزو کو 75 ٹائم، پھر سجدے سے سر اٹھا کر بیٹھ جائے، پھر دوسرا سجدہ کرے، سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھ کر پھر 75 بار یا مذلو یا معزو پڑھیں۔ اب آپ نے سلام پھیر دینا ہے، نماز مکمل کرنے یعنی اتحیات میں تشہد پڑھے، پھر درود ملا لے، پھر اس کے بعد دعائے معصورہ کے بعد سلام پھیر دے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس نے بھی پیسے لیے ہیں نہیں دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کریں، دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کی رقم مل جائیں گی۔ اچھا، نماز پڑھنے میں یہ خیال رہیں کہ مکروہ وقت نہ ہو، ایسے وقت میں نماز پڑھیں جو مکروہ وقت نہ ہو، یہ خیال رکھ کر نماز ہمیں پڑھنا ہے، مکروہ وقت میں نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ چلتے ہیں، ہمارے اسلامی بھائی کا استخارہ، اسلامی بہن استخارہ کرانا چاہتی تھی، ان کا استخارہ ہو چکا ہے، اس کے جواب لے لیتے ہیں۔ جی شعیب بھائی کیا فرماتے ہیں؟ مسکان بنت شمیم، ان کا استخارہ کیا گیا، یہ فرما رہے تھے کہ ان کو پڑھائی وغیرہ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، طبیعت وغیرہ خراب ہو جاتی ہے، تو آپ کے استخارے میں ایسا کچھ کیا کرائے، جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف نظر بد کا اشارہ بتایا جا رہا ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ صحیح، آپ کے استخارہ میں نظر بد کا اشارہ آیا ہے، آپ اپنی نظر بھی اتار لیں۔ نظر اتارنے کے طریقے ہم ہمارے کئی سلسلے میں بیان کر چکے ہیں۔ ایک اور طریقہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ آپ کے گھر میں سے کوئی آپ پر 1 مرتبہ سورۃ الکوثر بسم اللہ شریف کے ساتھ میں سورۃ الکوثر 1 بار پڑھ کے آپ کے سیدھے گال پر دم کر دے، پھر اسی طرح بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ الکوثر دوسری بار پڑھ کے آپ کے الٹے گال پر دم کر دے، پھر تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کے آپ کی پیشانی پر دم کر دے، اور ہر بار بسم اللہ بھی پڑھا جائے گا، اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، یہ پڑھ کر پھر آپ اپنی پڑھائی کے لیے جو بھی آپ پڑھائی کے لیے جانا چاہتی ہے، پڑھائی کرنے بیٹھنا چاہتی ہے وہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو نظر نہیں لگے گی، نظر بد سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ اچھا، طبیعت اگر خراب رہتی ہے تو آپ ایک عمل یہ بھی کر سکتی ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، اس کو سورۃ الشافیہ بھی کہا گیا، سورۃ الشافی بھی کہا جاتا ہے، یعنی شفا دینے والی سورت بھی کہا جاتا ہے، یہ ام القرآن بھی اسے کہا گیا ہے، قرآن کی ماں، یہ ایسی صورت ہے اور اس کے فضائل بہت آئے ہیں روایتوں کے اندر، تو یہ شفا دینے والی صورت ہے، اس میں 7 آیات ہیں، تو آپ ان مکمل سورۃ الفاتحہ کو 3 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ جب آپ کو ایسا لگے کہ میری طبیعت ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی ہے تو آپ سورۃ الفاتحہ کو ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لے اور اپنے اوپر بھی دم کر لے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کی طبیعت ٹھیک ہوتی محسوس ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے حال پر رحمت کی نظر فرمائے، آفت و بلیات سے حفاظت فرمائے۔ ہم سے سوال ہو رہا ہے، مہک شیخ ہے، السلام علیکم، میرا یہ سوال ہے کہ میری امی جو بات بولنا چاہتے ہیں میری زبان سے نکل جاتا ہے، میں جو بولنا چاہتی ہوں وہ امی کی زبان سے نکل جاتا ہے۔ میرا نام مہک، امی کا نام شبانہ ہے، تو اس میں
اب یہ ایک کوئنسیڈنس بھی ہو سکتا ہے، ایک اتفاق کی معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے میری جملہ بھی کہا جاتا ہے نا اپنے ہند کے اندر کہ آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی، اس طرح کہا جاتا ہے. تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کا کچھ کیا وغیرہ، کس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے. پھر بھی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ اپنی حفاظت کے لیے 29 مرتبہ یا مہیمنو. بعض لوگوں کو نا ایک ذہنیت بنی ہوئی ہوتی ہے کہ اس طرح کا کبھی کوئنسیڈنس بھی ہوا تو پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھ پر کسی نے کچھ کر دیا ہے. جو 1 سے 2 بار بھی اگر ہو جاتا ہے ایسے ہی ہو جاتا ہے، وہ یعنی ہفتے میں 1 بار 2 بار ہو گیا گزر گیا تو یہی ہوتا ہے کہ شاید اپنا کچھ ہے کسی نے معاملہ، کچھ گڑبڑ. ویسے اس میں کوئی گڑبڑ والا معاملہ تو سمجھ میں نہیں آتا ہے. خیر اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے کچھ کیا وغیرہ تو نہیں، تو آپ اپنی حفاظت کے لیے عمل کر سکتے. میں اپنی حفاظت کے لیے ہر آفت و بلا سے، اب یہ آفت چاہے جناتی صورت میں ہو، یہ آفت چاہے جادو کی صورت میں ہو، یہ آفت چاہے نظر بد کی صورت میں ہو، یہ آفت چاہے ناگہانی تکلیف کی صورت میں ہو، یہ آفت چاہے حادثات کی صورت میں ہو، ہر طرح کی آفت و بلا سے اپنی حفاظت کے لیے میں ایک عمل عرض کرتا ہوں. ناظرین اکرام، ایک بڑا پیارا عمل آپ کو میں عرض کرنے لگا ہوں. ایسا عمل کہ آپ کو کئی آفتوں سے، آفت میں آپ جس چیز کو آپ آفت سمجھتے ہیں اس کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. دشمن پیچھے پڑا ہے، دشمن کی طرف سے آفت پہنچ سکتی ہے، آپ اس کی نیت سے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں. عمل آپ کو کرنا ہے 29 مرتبہ 29 ٹائمز یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو. 29 بار پڑھے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف. یہ پڑھنے کے بعد میں اپنے سارے بدن پر دم کر دے. انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آفت و بلیات سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی. انشاءاللہ. یوٹیوب چینل پر ہمارا سلسلہ جو دیکھا جا رہا ہے، اس میں آپ اپنے سوال بھی بھیج سکتے ہیں. استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ استخارہ کے لیے بھی ہم سے سوال کر سکتے ہیں. واٹس ایپ پر بھی جو ہے ہم سے سوالات موصول ہو رہے ہیں، ہم سے سوالات کیے جا رہے ہیں. آپ اسکرین کے اوپر واٹس ایپ کا نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں. پھر عرض کرتا ہوں، واٹس ایپ پر آپ کال نہ کریں. انشاءاللہ عز و جل وقت مناسب پر آپ کا سوال بھی سلسلے میں شامل کیا جائے گا. تو آپ صرف اپنا میسیج کر دیں یا مرد حضرات اپنا وائس میسیج بھیج دیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کو سلسلے میں ہم ضرور شامل کریں گے. ایک واٹس ایپ کا سوال شعیب بھائی لے لیتے ہیں. استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں. یاسمین ہے، یاسمین بنتے ذاکرہ. 6 ماہ سے پیر اور کمر میں تکلیف ہے، دوا بہت کروایا، فائدہ نہیں ہوتا. واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں سوال موصول ہوا ہے. آپ ان کا استخارہ فرما لیں. ہم سے ایک کال لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل یوٹیوب پہ بہت سارے سوالات موصول ہو رہے ہیں، ان کو بھی سلسلے میں شامل کرتے. ایک سوال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیو بمبئی پنویل سے عرض کر رہا ہوں. ایف جی این چینل کے سلسلے روحانی علاج میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر گھر کا حصار کرنا ہو تو اس کا طریقہ ارشاد فرما دیجیے، اور اپنا پرسنل حصار بھی اگر کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہوگا، برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حصار کے لیے ایک بڑا پیارا عمل آپ کو عرض کرتا ہوں. یہ فارسی زبان میں عمل ہے. یہ آپ اگر کر لے تو اس ایک عمل کی برکت سے آپ کے گھر کا بھی حصار ہوگا، آپ کی ذات کا بھی حصار ہوگا، آپ کے دوست کا بھی حصار ہو جائے گا، آپ کے بال بچوں کا بھی حصار ہو جائے گا. ایک ایسا پیارا عمل ہے یہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے. گرد من و گرد خانہ من و گرد زن و فرزندان من و گرد مال دوستان من حصار حفاظت تو شود تو نگہدار باشی. یہ عمل میں پھر سے ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں. گرد من و گرد خانہ من و گرد زن و فرزندان من و گرد مال و دوستان من حصار حفاظت تو شود تو نگہدار باشی. اس میں گھر کا بھی حصار ہے، خاندان کا بھی حصار ہے، فیملی کا بھی حصار ہے، بیوی بچوں مال سب کا حصار ہو جائے گا. ہر نماز کے بعد اسے 3 بار پڑھ لے اور اسے پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے. انشاءاللہ عز و جل آپ حصار میں آ جائیں گے. ایک اگر کسی کو یہ وظیفہ نہیں جمع کر نہیں پائے، الفاظ تھوڑے اس کو پڑھنا پڑے گا بار بار، تب کہیں جا کر یہ الفاظ یاد ہوں گے. آپ دعوت اسلامی انڈیا، دعوت اسلامی کے جو بانی ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے
سلسلے میں اگر آپ بیعت ہیں تو آپ کو ان کے شجرہ بھی مل جائے گا اور شجرے میں بھی یہ ورد آپ کو مل جائے گا. تو آپ یہ ورد کو اپنے معمولات میں شامل کر لیں, حفاظت ہو جائے گی. ایک آسان عمل بھی عرض کر دیتا ہوں, کوئی اپنی ذات کا حصار کرنا چاہتا ہے, ابھی میں نے ایک جو عمل عرض کیا ہے یا مہیمن والا, ایک طرح سے یہ بھی آپ کے حصار میں لینے والا ہی عمل ہے کہ آپ تمام آفتوں سے حصار میں آ جائیں گے. ایک اور عمل عرض کر دیتا ہوں کہ آپ وقت عصر میں, عصر کا وقت جب شروع ہوتا ہے تب سے لے کر غروب آفتاب تک, عصر کا وقت ختم ہونے تک, اس ڈیوریشن میں آپ کبھی بھی عمل کر سکتے ہیں. 7 مرتبہ یا وکیلو, یا وکیلو اللہ پاک کا صفاتی مبارک نام ہے, یا وکیلو سے 7 بار پڑھنا ہے اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا ہے. انشاءاللہ پریشانی اور آفت سے پناہ میں رہیں گے انشاءاللہ. گھر کا حصار کرنا چاہتے ہیں تو ایک آسان عمل یہ کر لیں کہ آپ ایک نیا کوڑا پیالہ خرید لیں, مٹی کا ہو یا لوہے اسٹیل وغیرہ کا ہو یا کوئی بھی جو ہے دھات کا آپ پیالہ لے لیں. اس کے اوپر ایسے مارکر سے, جو مارکر پانی سے مٹ جائے, جیسے اسکیچ وغیرہ ہوتا ہے, تو ایسے اسکیچ سے آپ اس کے اوپر یا والی, یا والی یعنی یا الف کے ساتھ میں یا لکھنا ہے, پھر واو لکھ کر الف لکھنا ہے, پھر لام کو یا ملا کر یا والی, اس طرح سے آپ ایک بار لکھ لیں اور اس میں پانی ڈالیں. پانی ڈال کر جو آپ نے لکھا ہے اس کو دھو دیں, پھر اس پانی کے چھینٹے تمام گھر کی دیواروں پر, چھتوں پر آپ اس کے چھینٹے مار دیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کا گھر آفتوں سے محفوظ رہے گا, گھر کا انشاءاللہ عز و جل حصار ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. جی شعیب بھائی, استخارہ کا جواب لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ عز و جل آگے چلتے ہیں. جی, یاسمین بنت ذاکرہ 6 ماہ سے ان کی طبیعت وغیرہ خراب ہے, پیروں میں تکلیف وغیرہ ہے, اس کے حوالے سے ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہے, صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے, استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. آپ جو ہاتھ پیروں میں درد ہیں اس کے لیے آپ جو ہے یہ عمل آپ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار پڑھیں اور اس کے بعد 7 بار یہ دعا, اعوذ باللہ قدرتہ من شر ما اجید و احاذر, اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجید و احاذر. 7 بار اس دعا کو پڑھے. اس سے پہلے 3 بار پہلے بسم اللہ, پھر 7 مرتبہ یہ دعا, اور ان دونوں بسم اللہ 3 بار اور 7 بار یہ دعا سے پہلے اور آخر میں آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. یہ پڑھنے کے بعد میں آپ کے بدن کے جس حصے میں درد رہتا ہے, جیسے آپ نے ہاتھ پیروں کے درد کا ذکر کیا ہے, پیروں کے درد کا آپ نے ذکر کیا ہے, تو آپ اپنے اس حصے پر چاہے تو دم کر دیں یا ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پیروں پر آپ اپنا ہاتھ پھیر لیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو شفا مل جائے گی. اور اگر طبیعت خراب رہتی ہیں تو اس کے لیے آپ جو ہیں وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلاموں کی کثرت کیا کرے. بیماری سے حفاظت کے لیے یا سلاموں بہت مجرب, اور بیماری سے شفا کے لیے بھی یا سلاموں کا وظیفہ بہت مجرب یعنی آزمایا ہوا ہے. اس کی برکت سے ماشاءاللہ طبیعت کے اندر جو بھی خرابی ہوتی بہت جلدی ریکور ہو جاتی ہیں. تو آپ یہ عمل بھی کر لیں, انشاءاللہ شفا مل جائے گی. یوٹیوب چینل کے ذریعے بھی ہمارا جو سلسلہ دیکھا جا رہا ہے, اس میں اشتیاق احمد بھائی ہیں, ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں, السلام علیکم, میری والدہ کا شریر اندرونی طور پر ڈوجنے لگتا ہے, شاید دکھنے لگتا ہے لکھنا چاہتے تھے, اور گھبراہٹ ہوتی ہے, تو روحانی علاج بتائیے. جو اگر کسی کے اس طرح کا معاملہ ہے کہ طبیعت ہمیشہ خراب رہتی ہے, سر درد, بدن درد, بخار سا محسوس ہونا, ویکنیس سا محسوس ہونا, اگر یہ معاملہ کسی کا ہے تو ہر وقت وہ یا معیدو یا معیدو یا معیدو یہ پڑھتا رہے. ایسا سمجھ لے کہ دائمی کسی کو تکلیف ہے, یعنی کئی سالوں سے تکلیف چلی آ رہی ہے, دوا بھی لیتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا ہے, تو ایسا مریض اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا معیدو یا معیدو یا اللہ پاک کے نام کی کثرت کرتا رہیں. انشاءاللہ جلد ہی صحت نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. جی ایک آڈیو سوال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عرفان بیگ ہے اور میں ممبئی شہر کے جوگیشوری علاقے سے عرض کر رہا ہوں. اللہ کے فضل سے میرے گھر
آپریشن سے بچے کی ولادت ہوئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ بچے کے لیے اور بچوں کی امی کے لیے کوئی روحانی علاج یا وظیفہ عنایت فرما دیں، بڑی مہربانی ہوگی. ماشاء اللہ، آپ کو بہت بہت مبارک بچے کی ولادت، بچے کی جی بچے کی ولادت ہوئی ہیں. آپ کو بہت بہت مبارک. بچے کے نام کا صدقہ ضرور دیجئے. جو اس کی صدقہ کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ صدقہ عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے. ایک روایت میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی. تو آپ اپنے بچے کے لیے صدقہ بھی دے دیں، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کے صدقے کی برکت سے آپ کا بچہ جو ہے وہ صدقے کے سائے میں ہوگا. اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے گا. آمین. قیامت کے دن بھی انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، اس طرح کی بھی روایت ہے. تو آپ ان کے نام سے صدقہ دے دیں. البتہ آپ کو پہلے بچے کی حفاظت کے لیے میں ناظرین کو بھی میں کچھ عمل عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کے یہاں جب بچے کی ولادت ہو، ابھی جنہوں نے سوال کیا ہے پتہ نہیں ان کے یہاں بچہ کی ولادت ہوئے کتنا دن ہو، ابھی جو میں عمل عرض کروں گا، پہلا جو عمل عرض کروں گا یہ تو بالخصوص بچے کے ولادت کے فوراً بعد کرنا ہے. نو مولود بچے کے لیے کرنا ہے. کرنا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کا صرف اتنا حصہ 11 بار ایسی پین سے جو نہ مٹے، جیسے بال پین ہے، پوائنٹر پین ہے، جو پانی سے نہ مٹتی ہو، ایسی پین سے 11 مرتبہ ایک سادے سے کاغذ پر کلمہ طیبہ کا اتنا حصہ لا الہ الا اللہ لکھ کر بچے کی ولادت کے فوراً بعد، نہلانے کے فوراً بعد، بچے کی ولادت ہونے کے بعد میں دائی وغیرہ اس کو نہلاتی ہیں، تو نہلانے کے بعد اس کے گلے میں ڈال دے. انشاءاللہ عز و جل بچہ موذی جانوروں سے اور لوز موشن سے، بچے کو عموماً جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو لوز موشن وغیرہ بھی ہوتی ہے، تو پیچی سے، پھر تمام امراض سے انشاءاللہ عز و جل بچے کی حفاظت رہے گی اس کلمہ طیبہ کی برکت سے. اگر آپ کے بچے کی ولادت ہوئے ابھی کچھ ہی وقت ہوا ہے تو آپ چاہے تو یہ عمل کر لیں. ناظرین میں بھی یاد رکھے کہ جب بھی اس طرح کسی کے گھر میں خوشخبری ہو، ولادت ہو، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، جو بھی ہے، آپ 11 بار لا الہ الا اللہ لکھ کر بچے کے گلے میں نہلانے کے بعد میں اس کو پہنا دیں. انشاءاللہ بچے کی حفاظت رہے گی موذی مرض سے بھی، موذی جانوروں سے بھی. البتہ اگر ولادت ہوئے کچھ وقت ہو چکا ہے تو اب یہ عمل آپ کر لیں کہ 7 بار بچے پر یا برو یا برو یا برو 7 بار پڑھ کر بچے پر دم کر دے. انشاءاللہ عز و جل بچہ آفتوں سے، بلاؤں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ عز و جل. بچی کی والدہ کے لیے حفاظت کے ابھی عمل 2 عرض کر دیے ہیں کہ عصر کی نماز کے وقت میں بچے کی والدہ یا وکیلو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، حفاظت میں آ جائے گی. یا 29 بار یا مہیمینو یہ پڑھ کر اول آخر درود شریف پڑھنا ہے اور اپنے اوپر دم کر لے. چاہے تو یا وکیلو والا بھی کر لے، یا مہیمینو والا بھی کر لے، دونوں عمل کر لے. انشاءاللہ عز و جل بچے کی والدہ کی بھی حفاظت ہوگی. اچھا، آپ صدقہ دیں تو بچے کی والدہ کے نام سے بھی دے دیں. جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنا صدقہ دیں گے اتنا فائدہ پہنچے گا. تو بچے کی والدہ کے لیے بھی آپ صدقہ دے دیں. شکرانے میں بھی صدقے میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. بچے کے لیے الگ، بچے کی والدہ کے لیے الگ، پھر اللہ پاک نے ایک خوشی نصیب کی ہے تو اس کے لیے بھی آپ جو ہیں وہ شکرانے میں صدقہ دے دیں. ناظرین، شعیب بھائی، ہمارے دعوت اسلامی انڈیا اس وقت میں ایک سمجھو کہ ایک طرح سے کیمپین چلا رہی ہیں، اور میں ناظرین کو بھی اس کی دعوت دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی صدقہ جمعہ کے نام سے ایک کیمپین چلا رہی ہیں. اور یہ بہت معمولی سا چندہ ہم کرنے جا رہے ہیں، کر رہے ہیں. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ابھی جمعہ کے صدقے کے میں نے آپ کو فضائل عرض کیے ہیں. جمعہ کے دن جو آپ صدقے کے حوالے سے بتا رہے ہیں، ہاں، اس کی برکت یہ ہے کہ عام دنوں میں جو صدقے کا ثواب ہے، جمعہ کے دن نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھتا ہے. تو اب کوئی جمعہ کے دن صدقہ دے گا تو ثواب اس کا مزید 70 گنا بڑھ جائے گا. سبحان اللہ. تو اب ناظرین، اب ہوتا بھی یہ ہے نا شعیب بھائی کہ اب میں نے صدقہ دینے کا ذہن بنا لیا کہ جمعہ کو دینا ہے. اب جمعہ کو میرے پاس کیش نہیں ہے تو اب کیا کروں، بینک جانا ہے، اب بارش بھی ہو رہی ہے، اب بینک جانے کا. یہ بھی دیکھا جاتا ہے نا اعجاز بھائی کہ مسجد میں بھی نماز کے لیے آ کے بیٹھتے نا، تو جب جھولیاں پھرائی جاتی ہے
تو اس وقت ہوتا بھی ہے کہ جب ہم اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے وہ تو جلدی جلدی میں نے اپنا پرس بھول کر آ گیا. کپڑے بدلے ہیں, ہاں پرانے کپڑوں کے اندر ہی پرس ہے, اسی میں پیسے وہ رہ گئے, تو پھر اب یوں ہی پھر نا ٹلتے 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 دن جی نکل جی جاتا جی ہے, بالکل صحیح فرما رہے اور اس میں پھر ایسا ہوتا ہے کہ محرومی ہو جاتی ہے محرومی ہو جمعہ کے دن جاتی ہے. صدقے دینے سے. اچھا, ایک تو چیز یہ ہے جو شعیب بھائی نے توجہ دلائی, دوسری چیز یہ ہے کہ بعض اوقات پیسے ہی نہیں ہوتے ہیں, پھر اب وہ بینک کیش نہیں جانا ہوتا ہے ہے. نکالنا, ہاں وہ کیش ہی نہیں ہے, تو اب وہ بینک جانا ہے, بینک جا کے نکالنا ہے, یہ سارے معاملات پھر شیطان بھی سستی دے دیتا ہے. تو دعوت اسلامی ایک ہمارے لیے بڑی آسانی لا رہی ہے کہ الحمدللہ. آپ اگر دعوت اسلامی کے اس صدقہ جمعہ میں اپنا سبسکرپشن لے لیتے ہیں, آپ ہمارے سبسکرائبر بن جاتے ہیں, تو آپ کے اکاؤنٹ سے انشاءاللہ جتنے روپے کا آپ نے سبسکرپشن لیا ہے, جی 112 روپے کا لیا ہے, تو خود بخود آپ کے اکاؤنٹ سے وہ 112 روپے ڈیڈکٹ ہوں گے اور دعوت اسلامی کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے آٹومیٹک. آٹومیٹک. اچھا, اس کا فائدہ دوسرا یہ ہے شعیب بھائی کہ صدقے کا ثواب بھی ملے گا, صحیح. اور الحمدللہ دعوت اسلامی خالص دین کی خدمت کر رہی ہے. الحمدللہ دنیا کی خدمت دعوت اسلامی کا نہ مقصد ہے, نہ تھا, نہ رہے گا, انشاءاللہ. خالص دین کی خدمت کرنے کا. ٹھیک ہے, صحیح. ہم نے بعض شعبے سے شروع کیے ہیں جو دنیا سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے بھی مقصد آخرت ہے. آخرت ہے. بچوں صحیح. کی آخرت سنوارنا ہے, بچوں کی مسلمانوں ایمان کی آخرت حفاظت وغیرہ. سنوارنا ہے, ایمان کی حفاظت ہے. تو شروع کرنے کا مقصد دین کو بہتر بنانا, صحیح. دین کی طرف لوگوں کو لانا ہی ہے. تو خالص دین کی خدمت کے تحت دعوت اسلامی نے اپنے شعبہ جات شروع کیے, اور ہمارے شعبہ جات کا اب لاکھوں لاکھ روپے کے اخراجات ہیں. ہم جو صدقہ دیں گے اس سے دعوت اسلامی کے ان دینی کاموں میں آپ کا پیسہ صرف ہوگا, صدقے کا ثواب, پھر دین کی خدمت میں اپنا مال دینے کا ثواب, یہ بھی آپ کو ملے گا. تو ایک موقع ہے, غنیمت جانے اور اس سے فائدہ اٹھائے. آپ چاہے تو ہم جو یوٹیوب کا آپ جو اسکرین کے اوپر ہمارا واٹس ایپ نمبر دیکھ رہے ہیں, اگر مزید ڈیٹیل آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, میسیج کے ذریعے. انشاءاللہ عز و جل ہمارے جو ٹیم ہے وہ آپ کو رپلائی کرے گی, آپ انشاءاللہ عز و جل ہمارے ممبر بن سکتے ہیں. آپ 112 کی تو میں نے ترغیب دلایا, اگر آپ 112 سے زیادہ کا دے سکتے ہیں, 225 کا, 313 کا, 526 کا, تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل ہم کو آپ کی طرف سے ملنے والا جو چندہ ہے اس سے دین کا کام ہوگا, آپ کو بھی ثواب ملے گا. انشاءاللہ. یوٹیوب کے ذریعے سوالات موصول ہو رہے ہیں. سوال ہو رہا ہے کہ میرا نام آرزو ہے, میرے شوہر کا کوئی بھی کام نہیں چل پاتا, جو بھی کام کرتے ہیں بیمار پڑ جاتے ہیں اور کام بند ہو جاتا ہے, گھر میں بھی بہت زیادہ پریشانی ہے. شوہر کا نام ناصر شیخ ہے. یہ ناصر بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو کی جب بھی اپنے کاروبار پہ جائے تو راستے میں یہ پڑھتے ہوئے جائے, جب اپنے کاروبار کی جگہ پر بیٹھے تو یہ پڑھتے ہوئے بیٹھیں, اور جب آپ واپسی کریں تب بھی یا لطیفو کا ورد کرتے ہوئے آپ واپسی کریں. انشاءاللہ عز و جل کاروبار چل پڑے گا, کاروباری تکلیفیں دور ہو جائے گی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایک عمل یہ بھی کر لیں, یہ تعویذ بنانا ہے, تعویذ بنا کر آپ اپنے گھر میں لٹکا لیں, گھر میں لٹکا لے یا دکان میں لٹکا لے یا کاروبار کی جگہ پہ لٹکا لے, تو اس سے انشاءاللہ آپ کے کاروبار چل پڑے گا, تکلیف جو بھی آ رہی ہے وہ دور ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام بسم اللہ الرحمن الرحیم, اسے 35 بار 35 ٹائم لکھ لیں ایک سادے سے کاغذ پر. سادے سے کاغذ سے مراد یہ ہے کہ اس کاغذ پر کوئی لائن بنی نہ ہو, ایسے سادے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ شریف مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھنا ہے, اور اسے لکھ کر آپ لیمینیشن کر کے یا فوٹو فریم بنا کر آپ اس کو اپنے دکان میں یا اپنے گھر پر لٹکا لیں. انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کے گھر کی یا دکان میں جو کاروبار کے متعلق جو پریشانی آ رہی ہیں وہ دور ہو جائے گی. گھر میں بھی انشاءاللہ برکت رہے گی. اگر گھر میں لٹکائے ہیں, کاروبار کی جگہ پہ لٹکائے ہیں, تو انشاءاللہ عز و جل کاروبار میں بھی برکت ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. جی, ایک اور سوال یوٹیوب سے ہمیں جو موصول ہو رہا ہے وہ ہم لے لیتے ہیں کہ میری بیٹی عرفا خان, ان کی والدہ ہے غزالہ, کا مسئلہ ہے کہ عرفا بہت تھکی تھکی رہتی ہیں, کانسٹریبیوشن کی بھی دقت ہے, آنکھوں پر بھی بھاری پن رہتا ہے, استخارہ کر دیجئے, جادو تو نہیں ہے. عرفا بنت غزالہ, ان کو تھکی تھکی سی رہتی ہیں, تھکاوٹ سی یعنی ان کو محسوس ہوتی ہوگی,
تو ان کے لیے کوئی استخارہ بھی آپ فرما دیں. چلتے ہیں ایک آپ استخارہ فرما لیں جب تک ہم وائس کال شامل کر لیتے ہیں سلسلے میں. جی ایک کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام محمد شاداب قادری ہے. روحانی علاج سلسلے میں میرا سوال ہے کہ کافی دنوں سے کھانسی ہو رہی ہے اور یہ علاج کرانے پر بھی ختم نہیں ہو رہا. ختم ہوتا ہے پھر 5 مہینے 6 مہینے کے بعد یہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا استخارہ کر دیجیے اور روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیجیے. میرا نام محمد شاداب اور والدہ کا نام نجمہ خاتون. ٹھیک ہے شاداب بھائی، انشاءاللہ آپ کو استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں. جی ایک اور سوال دے دیجیے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد دانش عطاری ہے. میں نئی ممبئی سے عرض کر رہا ہوں. سوال یہ تھا کہ روحانی علاج میں جو وظائف دیے جاتے ہیں تو اس کی ایک تعداد مقرر ہوتی ہے. پڑھتے پڑھتے کبھی ذہن سے نکل جاتا ہے کہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں یا ایسا لگتا ہے 1-2 کم ہو گیا ہے. تو اس میں کیا کریں؟ دوبارہ وظیفہ سٹارٹ کرنا ہوگا یا 1-2 ایکسٹرا پڑھ لیں احتیاط کے طور پر، یا کچھ ایکسٹرا پڑھ لیں؟ اور کچھ وظیفے ہوتے ہیں جس میں بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، جس میں 400-500 یا 800 کے قریب پڑھنا ہوتا ہے اور 700 کے نزدیک آ گئے پھر یاد آتا ہے کہ تھوڑا سا بھول رہے ہیں کہ 5-6 آگے پیچھے تو نہیں ہو گئے. صحیح ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں. واٹس ایپ کے ذریعے بھی سوالات موصول ہو رہے ہیں. ایک سوال موصول ہو رہا ہے کہ میرے شوہر آؤٹ آف کنٹری ہیں، یہ وہاں پر کام کرتے ہیں، کچھ منتھ سے کام نہیں چل رہا ہے، کوئی وظیفہ عطا فرما دیجیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں. پہلے استخارہ کا جواب لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں. جی شعیب بھائی. جی عرفا بنت غزالہ، ان کا استخارہ کیا گیا. ان کی پتہ کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کے اوپر کچھ کیا کرائے کا معاملات ہے یا نہیں. تو ایسا کچھ بھی کیا کرائے جادو جنات کے معاملات نہیں ہے، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ایک اور استخارہ کے لیے آیا ہے کہ شاداب بن نجمہ خاتون، کھانسی رہتی ہیں، کچھ وقت کے لیے ٹھیک ہوتی ہے، 4-5 مہینے ٹھیک رہتے ہیں، پھر کھانسی ہو جاتی ہیں. ان کا بھی آپ استخارہ فرما دیں جب تک ہم روحانی علاج بیان کر دیتے ہیں. عرفا کا استخارہ میں یہ قدرتی وقتی آزمائش بیماری کا اشارہ آیا ہے، عرفا بنت غزالہ کا. تو ان کے لیے میں ایک عمل عرض کرتا ہوں کہ ان کو آپ نیمبو پانی یہ بنا کر پلائیں اور اس نیمبو کے شربت پر 10 بار یا ماجدو یا ماجدو یا ماجدو 10 مرتبہ یہ پڑھیں اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اور شربت پر دم کر دیں. اچھا، اس میں نیمبو اور شکر، یہ جو نیمبو شربت بنتا ہے بس وہی ملانا ہے، کوئی کلر وغیرہ نہ ڈالے، سادہ نیمبو شربت بنانا ہے اور اس کے اوپر 10 مرتبہ یا ماجدو پڑھ کر اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے دم کر کے وہ شربت بچی کو روزانہ کسی بھی وقت میں پلا دے. اللہ نے چاہا تو ان کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی. آپ یہ عمل ان کے لیے کر لیں، اللہ پاک نے چاہا تو ضرور کرم ہوگا. دانش بھائی نیو ممبئی سے، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے. واقعی میں ایسا بہت ساروں کے ساتھ ہوتا ہوگا. ناظرین کے ذہن میں بھی بعض اوقات اس طرح کا سوال آیا ہوگا کہ بھئی یہ وظیفہ تو ہم نے کیا تھا لیکن فگر بھول گئے، 400 بار پڑھا، 500 مرتبہ پڑھا، 11 بار پڑھنا تھا تو 10 بار ہوا یا کتنی مرتبہ ہوا. تو دیکھیں، یاد رکھیں ناظرین اکرام، ایسے ہی اس کی جو ہے وہ روایت، یہ اس کی مثال یوں دی جاتی ہیں کہ جیسے ایک تالا کھولنے کے لیے چابی مخصوص ہوتی ہیں، چابی کے دندانے یعنی چابی کے آگے جو دانت بنے ہوتے ہیں اس کا شیپ بھی مخصوص ہوتا ہے اور ان کی تعداد بھی مخصوص ہوتی ہیں. ایک بڑا تو دوسرا چھوٹا، اس سے تیسرا چھوٹا ہوگا، پھر چوتھا بڑا ہوگا تو پھر اس کے بعد میں ہو سکتا ہے کہ اور والا، اس کے بعد والا جو دندانہ ہے وہ اور چھوٹا ہوتا ہوگا. اب کوئی کہے کہ نہیں بڑے کی اتنی حاجت نہیں ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے، بڑے والے کو چھوٹا کر دیتا ہوں اور جو چھوٹا والا ہے اس کو بڑا کر دیتا ہوں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس سے تالا کھلے گا؟ نہیں کھلے گا. نہ تعداد کے کم ہونے سے تالا کھلے گا، نہ آپ اپنے من کے مطابق اگر اس کے دندانے چھوٹے بڑے کر دیں گے تب بھی تالا نہیں کھلے گا. تو بالکل اسی طرح
اوراد و وظائف کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ اس میں پڑھنا تعداد کے مطابق ہی ہے، ایک چیز تو یہ۔ دوسرا، ہم بعض اوقات نا ورد کا ایک وقت بتاتے کہ اس وقت میں پڑھنا ہے، یہ بھی لازمی ہوتا ہے۔ آپ کہیں کہ نہیں فجر کی نماز کے بعد میری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ہے، تو آپ نے جو فجر کے بعد کا وظیفہ بتایا میں وہ ظہر بعد کر لوں گا، آپ کر تو لے ظہر بعد، لیکن آپ کو جو فائدہ چاہیے وہ فائدہ نہیں ملے گا۔ دوسری چیز یہ، پہلی چیز یہ کہ تعداد فگر جو بتائی گئی ہیں اسی کے مطابق پڑھنا ضروری ہے، تبھی ہوگا۔ دوسری چیز کہ وقت اگر بتایا گیا ہے تو اسی وقت میں آپ کو پڑھنا ہوگا۔ ہاں بعض وظائف ہم ایسے بتاتے جس میں نہ فگر بتاتے نہ ٹائم بتاتے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو ہم کہتے تو آپ وہ کبھی بھی پڑھ لیں، تو اس کی بات الگ ہوتی ہے۔ لیکن جس میں وقت بتایا گیا ہے یا تعداد بتائی گئی ہے، لازم ہے کہ اسی وقت میں اتنی تعداد میں اس کو پڑھا جائے۔ تیسری چیز کہ اگر پڑھنے میں تعداد میں سہو واقع ہو گیا، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کتنی مرتبہ پڑھا، تو آپ اب وہ روک دیں اور اب نئے سرے سے آپ عمل کریں۔ جیسے آپ نے 11 مرتبہ 111 مرتبہ یا سلامو پڑھنا تھا، آپ 110 بار پڑھ چکے ہیں، لیکن اب آپ بھول گئے کہ 110 ہوا 109 ہوا، اب آپ وہ چھوڑ دیں، پھر سے درود شریف پڑھیں، پھر سے 111 بار یا سلامو پڑھیں اور پھر آپ پانی پہ دم کر کے پی لیں۔ یعنی عمل جہاں کنفیوژن ہو رہی ہے تو وہاں عمل کو روک دینا ہے اور نئے سرے سے عمل کر کے آپ کو پانی پہ دم کرنا ہے، یا جو بھی طریقہ کار ہم بتاتے ہیں اس کے مطابق آپ اپنے اوپر دم کر لیں یا پانی پہ دم کر کے پی لیں۔ تو یہ اس طرح ہمیں کرنا ہوگا۔ اجازت اس میں ہوتا بھی ہے نا کہ بسا اوقات عوام جو ہوتی عمل جو کرتی ہے یہ گھیما گھیمی اور جلد بازی میں بھی کرتی ہے، ہاں بے توجہ سے بھی کر رہی ہوتی ہے۔ اگر یہی عمل یہ وضو کر لیں، اطمینان سے ایک جگہ بیٹھ جائے، بیٹھ کر کے پھر اس کے بعد میں تسبیح وغیرہ جو ہوتی ہے، اب ماشاءاللہ ہمارے لیے آسانی ہے کہ کاؤنٹر والی بھی تسبیح ہوتی ہے، یہ لے لیں۔ اگر یہ نہیں میسر ہو رہی تو کم از کم دانے والی جو تسبیح ہوتی ہے اسی کو لے لیں۔ اب بیٹھ کر کے اطمینان سے جو ہوتا ہے اس کو پہلے گن لے کتنی ہے، تعداد کیا ہے، پھر اس کے بعد میں بیٹھ کے اطمینان سے پڑھے تو اس کے پڑھنے کا ثواب الگ بھی ملے گا، اور جو اطمینان سے پڑھ رہا ہے، صدقے دل کے ساتھ پڑھ رہا ہے، پھر اس کی برکتیں اور نصیب ہوگی الگ سے، اور توجہ بھی رہے گی۔ پھر آپ دیکھیں ٹائم بچانے کے چکر میں آپ اپنا ٹائم بڑھا رہے ہو، آپ نے سوچا کہ یار اب 2-3 کام آپ ایک ساتھ کر رہے ہو، اب وہ ٹائم بچانے کے چکر میں کر رہے، فگر ہی بھول گئے کہ کتنا پڑھا تھا، اب نئے سرے سے پھر پڑھنا پڑے گا تو ٹائم بچا کہاں، پھر تو ٹائم آپ کا ایکسٹرا چلا گیا۔ اچھا بے توجہی سے پڑھا وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو آپ کو جب بھی عمل کرنا ہے، جیسے شعیب بھائی نے بتایا کہ آپ بالکل اطمینان سے وضو کر لیں، ایک مقام پر بیٹھے، آپ اپنے پاس میں تسبیح رکھیں، چاہے کاؤنٹر والی، اب تو وہ فنگر تسبیح بھی آ گئی ہیں، آپ اپنی انگلی میں رکھ لیں، چھوٹی سی تسبیح 20-22 روپے کی تسبیح آتی ہے وہ۔ اس سے اور ایک آسان ذریعہ بتا دوں اعجاز بھائی، جی الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی جیسے سوشل میڈیا میں الحمدللہ کام کر رہی ہے، آئی ٹی مجلس نے بھی الحمدللہ ہمارے لیے ایک آسانی کی ہے۔ اب آپ کے پاس تسبیح نہ ہو تو اب کرے کیا، موبائل تو سب کے پاس ہے، تو اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آسانی کے ساتھ میں، اچھا آپ کو اس کے اندر اوراد و وظائف بھی مل جائے گی ناظرین، یہ نہیں کہ صرف آپ موبائل ہے تو آپ کو اس کے اندر تسبیح کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، بالکل آپ کو اس کے اندر اوراد و وظائف بھی ملے گی، بہت ساری کتابیں اس کے اندر آپ کو مل جائے گی۔ ایک اپلیکیشن جو ہے نا یہ الحمدللہ آئی ٹی مجلس نے ہمارے لیے دی ہے، ٹھیک ہے، نیکی ٹائم بول کے ایپ ہے یہ، آپ پلے اسٹور پہ جا کر اگر اس کو ڈاؤن لوڈ کر لے گے، یہ آپ کو بہت آسانی کے ساتھ میں میسر ہو جائے گا۔ اب اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، اس کو اوپن کیجئے، اس کے اندر جو ہے نا آپ کو بہت سارے سیٹنگ کی طرف جائے گے نا، تو اس کے اندر جو ہے نا تسبیح کے حوالے سے ایک آپشن ہوگا، وہاں پہ جا کر کے بھی یہ کر سکتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ یعنی اب دیکھیں ویسے میں اس طرف ذہن دلانا چاہ رہا تھا ویسے کہ پہلے نا جو پہلے لوگوں کے پاس میں نا تسبیح ہوا کرتی تھی، جی اور موبائل کسی کسی کے پاس ہوتا تھا۔ آج ایسا ہو گیا کہ موبائل سب کے پاس ہے، تسبیح کسی کسی کے پاس ہوتی ہے۔ صحیح، بالکل اور صحیح وہ ہمارے ایک ذمہ دار نے بہت پیاری بات کہی، بہت یعنی دل کو لگی بات، اور واقعی میں بہت پتے کی بات کہی انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز ہاتھ میں ہونی چاہیے وہ اب جیب میں آ گئی ہے، اور جو جیب میں ہونی چاہیے وہ ہمارے ہاتھوں میں آ گئی ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ تسبیح ہمارے ہاتھوں میں ہونی چاہیے وہ جیب میں آ گئی ہے، اور موبائل جیب میں ہونا چاہیے وہ ہمارے ہاتھوں میں آ گیا ہے۔ ہمیشہ ہاتھوں میں تسبیح ہونی چاہیے، لیکن اب ہمیشہ ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے۔ تو خیر موبائل کا استعمال ضرورت کے مطابق کرنا آج کے دور کی ضرورت بن چکا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ابھی شعیب بھائی نے بتایا نا کہ اب تو ہم یہ ہے کہ چلے اب یہ انسان نے اپنی زندگی میں اس کو ایسے داخل کر دیا ہے کہ اس کے بغیر اس کا چارہ ہی نہیں ہے، تو ہم اسی کے ذریعے انسان کو تسبیح بھی دے دیتے ہیں،
وقت ماشاءاللہ دعوت اسلامی انڈیا کے IT ڈپارٹمنٹ نے نیکی ٹائم اپلیکیشن کے اندر تسبیح کا آپشن بھی رکھا ہے. آپ چاہے تو اس میں نا آپ سیٹ بھی کر سکتے ہیں. جیسے آپ کا 111 بار کا عمل ہے نا, آپ اس میں 111 بار لکھ کر سیٹ کر دیں, اب آپ عمل کرنا شروع کریں تو 111 مرتبہ جب ہو جائیں گے تو وہ آپ کو سائرن دے دے گا کہ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے. تو آپ یہ کر لیں. ویسے تو میں تو مشورہ دوں گا کہ آپ اس طرح کی تسبیح رکھیں, دانے والی تسبیح جو آپ اسکرین کے اوپر ہمارے دیکھ رہے ہوں گے, کہ ایسی تسبیح اگر آپ کے پاس میں ہو تو بہت زیادہ اچھا. موبائل کی بنسبت یہ تسبیح یا فنگر میں جو تسبیح رکھتے ہیں یہ زیادہ فائدہ مند ہے. آپ یہ تسبیح رکھیں اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک پڑھنا ہے تو اسی کے اوپر پڑھے. کہا جاتا ہے کہ ہاتھ میں تسبیح زبان کی لگام ہے. یا ہاتھ میں تسبیح ہوگی تو خود بخود ہمارے زبان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر, اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک جاری رہے گا. اور جب عمل کا وقت آئے گا تو آپ کے لیے عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا. بعض اوقات ہم فنگر پر بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں, پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو اس کے بھی توجہ ہٹنے سے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ کون سی انگلی پر چل رہا تھا. تو آپ چاہیں تو یہ رکھیں, اس پر عمل کریں, انشاءاللہ عز و جل آپ کو عمل یاد رہے گا کہ کتنی مرتبہ پڑھا ہے. اچھا, اس میں چوتھی چیز میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ عمل کا فائدہ اس صورت میں ہوگا جب عمل کو مخارج کے ساتھ آپ پڑھیں گے. جی ہاں, 3 چیزیں بیان ہو گئی, ٹائم میں پڑھنا, تعداد میں پڑھنا, اور تیسری چیز جو ہے وہ ایک اور کوئی چیز عرض کی تھی. البتہ چوتھی چیز یہ تھی کہ اس کو مخارج کے ساتھ پڑھنا, یہ بھی ضروری ہے. مخارج کے ساتھ آپ نہیں پڑھیں گے تب بھی فائدہ نہ ہونے کی امید ہے. تو آپ کو صحیح تعداد میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ, صحیح وقت میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ مخارج سے بھی پڑھنا چاہیے. دعوت اسلامی انڈیا جگہ جگہ ہم جیسے بڑی عمر والوں کو قرآن پاک سکھا رہی ہیں. مسجدوں کے اندر الحمدللہ ہمارے صحیح پڑھنا جو جانتے ہیں وہ لوگ نئے نئے نوجوانوں کو جمع کر کے ان کو قرآن سکھاتے. آپ کے علاقے میں جہاں بھی قرآن پاک سیکھا جاتا ہے دعوت اسلامی انڈیا کے تحت ہمارے مبلغین سکھاتے, آپ وہاں جائیں, ایڈمیشن لے لیں, آپ جائیں, قرآن پاک درست کریں, پھر یہ ورد کریں, پھر دیکھیں کہ کیسی برکتیں ملتی ہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی شعیب بھائی, شاداب بھائی کا استخارہ اگر ہو گیا ہو تو. شاداب بھائی کا استخارہ کر دیا گیا. شاداب بھائی کے استخارے میں ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں, صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. کھانسی کے حوالے سے انہوں نے استخارہ کرائے تھے. جی, حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے, استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. میں آپ کو روحانی علاج بھی عرض کرتا ہوں اور ایک گھریلو علاج بھی عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے روحانی علاج تو آپ یہ کر لیں کہ آپ لا الہ الا اللہ, کلمہ طیبہ کا اتنا حصہ لا الہ الا اللہ 66 ٹائمز 66 بار پڑھ کر مریض اگر خود عمل کر رہا ہے تو اپنے اوپر دم کر لے, مریض پر کوئی اور پڑھ کے دم کر سکتا ہے, کوئی اور پڑھ رہا ہے تو وہ دم کر دے. 66 بار 66 ٹائمز لا الہ الا اللہ. ایک عمل یہ گھریلو علاج اگر آپ کے جسم کو موافق آتے ہیں تو یہ عمل کرے, ڈاکٹر سے مشورہ کر لے کہ آپ جو ہیں وہ 40 عدد کشمش یعنی منقے, 40 عدد کشمش, اور یہ کالے والے منقے نہیں, جو دوسرے منقے ہوتے ہیں وہ منقے لینا ہے, کشمش لینا ہے, اور 3 عدد بادام. یہ پورے دونوں کو آپس میں ملا دیں اور اس پر 12 مرتبہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یہ درود پاک کا صیغہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ 12 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں اور اسے اسی وقت میں کھا لیں انشاءاللہ عز و جل. اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ کتنی ہی پرانی کھانسی ہو, بلغم والی کھانسی ہو, خشک کھانسی ہو, کتنی ہی کھانسی ہو, انشاءاللہ عز و جل یہ عمل کی برکت سے, یہ گھریلو علاج کی برکت سے پرانی سے پرانی کھانسی بھی دور ہو جائے گی. لیکن جس کے جسم کو کشمش یا بادام موافق نہیں آتی ہیں وہ عمل نہ کرے, وہ ڈاکٹر سے مشورہ کر لے, اور چاہے تو آپ ڈاکٹری علاج بھی کر لیں, کھانسی وغیرہ کے لیے دوا لے لے, اللہ نے چاہا تو آپ کو شفا مل جائے گی. جی چلتے ہیں, ہمارے واٹس ایپ کے ذریعے بھی سوال آیا تھا. جی آڈیو سوال دے دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے استخارہ کرانا ہے. مریض کا نام نثار پٹھان بنت جمیلہ بانو. ان کے گھر میں غیر توقع چیزوں کا ملنا اور گھر سے اچانک گھر کی چیزوں کا غائب ہو جانا, اور جو مریض ہے وہ گھر میں توڑ پھوڑ کرنا,
مار پیٹ کرنا، اس طرح کے معاملات نظر ہیں، برائے کرم رہنمائی فرمائیں۔ جی شعیب بھائی، جی استخارہ کرنا ہے نثار پٹھان نثار پٹھان بن جمیلہ بانو عجیب و غریب حرکت کر رہے ہیں، اور گھر میں کہ بتایا کہ شاید ان ایکسپیکٹڈ چیزوں کا ایسا ملا، یعنی جس کی توقع نہیں ہے ایسی چیزیں ہو سکتا ہے گھر سے نکل رہی ہوں، تو ان کے لیے آپ جو ہیں استخارہ بھی فرما لیں۔ جی یوٹیوب چینل کے ذریعے ہمارا جو سلسلہ دیکھنے کا سلسلہ جاری ہے، اس پر ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے کہ گلفام النساء ہے، میرا نام گلفام النساء ہے، میرے بیٹے کا نام زبران ہے، وہ بہت زیادہ روتا ہے، ضد کرتا ہے اور کسی کے پاس نہیں جاتا، تو ان کا یہ استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، زبران بن گلفام النساء، ان کا بھی آپ استخارہ فرما دیں انشاءاللہ عز و جل۔ آپ لوگوں کو استخارہ کر کے استخارہ کے جواب بھی دیتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال ہوا تھا کہ میرے شوہر، آپ استخارہ فرما لیں۔ جی ایک سوال ہوا تھا کہ میرے شوہر آؤٹ آف کنٹری ہیں اور کام کرتے ہیں، لیکن کچھ مہینوں سے کام نہیں چل رہا ہے، کوئی وظیفہ بتا دے۔ تو آپ کے شوہر کو چاہیے کہ 7 دن کنٹینیو بلا ناغہ، یعنی جس دن عمل شروع کریں گے اس دن سے 7 دن کنٹینیو یہ عمل کرنا ہے، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ 4 مبارک نام ہیں جنہیں اسی ترتیب سے پہلے یا رزاقو، پھر یا رحمانو، پھر یا رحیمو، پھر یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان 4 ناموں کو ایک ساتھ 112 بار، 112 بار پڑھنا ہے، اور پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لے، آپ کے شوہر کا کاروبار چلنے لگے گا۔ آپ بھی چاہیں تو اپنے شوہر کے لیے عمل کر سکتی ہے، یا آپ چاہیں تو اپنے شوہر کو بتا دیں، وہ اپنے لیے عمل کر لے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے شوہر کی کاروباری تکلیف دور ہو جائے گی۔ آپ چاہیں تو یہ عمل کہ یہ اپنے شوہر کو کہہ دے کہ وہ یہ عمل کر لے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کھلے آسمان کے نیچے بغیر ٹوپی پہنے، یعنی سر پہ نہ ٹوپی ہو نہ چھت ہو، ایسی جگہ کھڑے ہو کر 500 بار یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 500 ٹائم اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ کاروباری رکاوٹ، کاروباری تکلیفیں، یا پیسوں کا پھنس جانا، یا بے برکتی ہونا، یہ سارے مسائل انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گے۔ ناظرین یاد رکھیں کہ جیسے ہم ہمارے سلسلے میں طبیعت کی خرابی سے ریلیٹڈ یا سلاموں کا ایک وظیفہ دیتے ہیں، تو ایسے ہی کاروباری تکلیف سے ریلیٹڈ یہ عمل مجرب ہے۔ آپ کے کاروبار نہیں چل رہا ہے، روزگار نہیں ہے، روزگار نوکری کی تلاش میں ہے، نوکری نہیں مل رہی ہے، کاروبار تو کرتے ہیں، جاب پر تو ہے لیکن برکت نہیں ہو رہی ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ یہ عمل کریں، یا مسبب الاسباب والا، انشاءاللہ ساری کاروباری تکلیف آپ کی دور ہو جائے گی، کاروبار چل پڑے گا انشاءاللہ۔ جی شعیب بھائی، استخارہ کا جواب، جی نثار بھائی کا استخارہ کا جواب۔ جی نثار پٹھان بن جمیلہ بانو جی عجیب حرکتیں کرتے ہیں، گھر میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں، ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں اثرات کے معاملات بتائے جا رہے، جنات کی شرارتیں ہیں۔ دوسرا ہمارے جبران بن گلفام نساء، یہ روتا بہت ہے، ضد بھی کرتا ہے، کسی کے پاس جاتا بھی نہیں ہے، اس حوالے سے استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں نظر بد کا اشارہ بتایا جا رہا ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ جی نثار بھائی کو چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام یا اللہ یا حی یا قیوم، یا اللہ یا حی یا قیوم، یا اللہ یا حی یا قیوم، اس کی کثرت کرے، جو آپ یا کوئی اور کچھ مرتبہ پڑھ کر ان پہ دم کرے، جو ان کی عجیب حرکتیں کرنا ہے، توڑ پھوڑ کرنا ہے، اس طرح کا جو معاملہ ہے، بالخصوص اس وقت میں جب یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اس وقت میں یا قہارو، میں 2 عمل عرض کر رہا ہوں، ایک تو جب یہ نارمل حالت میں ہے اس وقت میں آپ یا حی یا اللہ یا حی یا قیوم، یہ اس کی تعداد نہیں ہے، آپ چاہے تو 10 بار پڑھ لے، 3 بار پڑھ لے، 20 بار پڑھ لے، 25 مرتبہ پڑھ لے، اس طرح چند ایک مرتبہ پڑھ کے ان پہ دم کرے۔ اگر یہ نارمل کنڈیشن میں تو انہیں خود پڑھنے کے لیے کہے، زیادہ بہتر ہے، اور جب ان کی کیفیت ڈسٹرب ہے، عجیب حرکتیں کر رہے ہیں یا توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، اس وقت میں ان پر 100 مرتبہ یا قہارو یا قہارو یا قہارو
100 मरतबा या क़हारू पढ़ कर अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ कर इन पर कोई दम कर दे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कुछ ही देर में इन्हें इफ़ाक़ा हो जाएगा। आप इनको जो है इनके लिए तावीज़ात भी हासिल कर लें। दावत इस्लामी इंडिया के अल्हम्दुलिल्लाह कई एक मकामात पर तावीज़ात के स्टॉल्स लगते हैं। आप जहाँ से भी बात कर रहे हैं वहाँ दावत इस्लामी इंडिया के मुबल्लिगीन से आप कांटेक्ट करें, इनसे मालूमात लेके आप चाहें तो वहाँ से तावीज़ात हासिल करें, या आप स्क्रीन के ऊपर एक पट्टी देख रहे हैं, इस पर घर बैठे तावीज़ात हासिल करने का भी एक नंबर है। आप चाहे तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप हमसे रब्ता कर ले, अपना मसला हमें भेज दें, इंशाअल्लाह आपको घर बैठे तावीज़ात मिल जाएंगे। अच्छा, घर में भी आपने कहा कि ऐसी चीज़ें होती हैं जो तवक्को जिसकी नहीं की जा सकती, इस तरह के मामलात होते हैं, तो हो सकता है कि आपके घर पर भी जिन्नात के मामलात हो। तो आपको मैं एक अमल अर्ज़ करता हूँ घर से जिन्नात को भगाने का। वो अमल ये है कि आप रात में 2 अमल अर्ज़ करता हूँ। एक तो ये है कि रात में आप जब भी अपने घर का दरवाज़ा बंद करें, आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर और आयतुल कुर्सी मुकम्मल पढ़ के घर का दरवाज़ा रात में बंद किया करें। दूसरा अमल, आप 41 टाइम 41 बार कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह, बस इतना हिस्सा आप किसी कागज़ पर लिखकर उसकी प्लास्टिक कोटिंग करके आप जो है अपने घर पर लटका दें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। और आप चाहे तो यही 41 बार या ला इलाहा इल्लल्लाह लिखकर आप जो निसार हैं उनको भी पहना सकते हैं, घर पे भी लटका दें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इससे भी घर के अगर घर में जिन्नात है तो वो चले जाएंगे। गुलफामुन्निसा के बेटे ज़िब्रान के इस्तिखारा में नज़र बद आया है, इनकी नज़र उतार लें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। बच्चे का ज़िद करना ख़त्म हो जाएगा, इनका रोना ख़त्म हो जाएगा। और इनके नज़र उतारने का तरीका ये है कि आप जो है वो 7 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें और 3 मरतबा सूरह फलक, 3 मरतबा सूरतुन नास। बिस्मिल्लाह शरीफ 7 बार, 1 मरतबा आयतुल कुर्सी, 3 मरतबा सूरह फलक, 3 मरतबा सूरतुन नास। या हर बार हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और 3 अदद लाल सूखी हुई मिर्च पर दम कर दें और इनके सर के गिर्द 21 चक्कर घुमा दें और ये जला दें इन मिर्चियों को, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इनकी नज़र उतर जाएगी। नाज़रीन इकराम, बहुत सारे सवालात अब भी यूट्यूब पर हमें मौसूल हो रहे हैं, लेकिन हमारे सिलसिले का एक वक्त मुकर्रर है, सिलसिले का वक्त मुकम्मल हुआ है। बहुत सारे सवालात हैं जो शामिल करने से रह गए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नेक्स्ट ट्यूसडे फिर हम सिलसिला लेकर आपके सामने हाज़िर होंगे, तो आप हमारे उस सिलसिले में भी अपने सवालात हमसे पूछ सकते हैं। अभी आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इख्तितामी दुआ भी कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद। या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या दय्यानु या सुबहान, या हन्नानु या मन्नान, या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना। या अल्लाह पाक, हमारा यहाँ आना बैठना सुनना सुनाना कबूल फरमा। आमीन। या अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब की हतमी मग़फ़िरत फरमा दे, छोटे बड़े गुनाह हमारे माफ़ फरमा दे, हमारी ख़ताओं पर हमारी पकड़ ना फरमा, अपने फ़ज़्ल व करम से हमारे ख़ताओं को माफ़ कर दे। या अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब पर रहमत की नज़र फरमा दे। या अल्लाह अज़्ज़ व जल तो हमारे परेशान हालों की, हमारी सब की परेशानियाँ दूर फरमा दे। जिन जिन लोगों ने यूट्यूब के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए या कॉल्स के ज़रिए हमसे सवालात पूछे हैं, तो सबके नाम जानता है। जिनके सवालात शामिल ना हो सके तो उनके भी नाम जानता है। इनकी तकलीफ़ें भी तुझ पर आश्कार है। सब की तकलीफ़ परेशानियाँ दूर कर दे। जो बीमार है उन्हें शिफा अता कर दे। जो रोज़ी की तलाश में दरबदर है, किसी का कारोबार नहीं चल रहा है, सब की कारोबारी तकलीफ़ें दूर कर दे। रोज़ी के असबाब पैदा कर दे। बेबरकती का शिकार जो है उनको बरकत से नवाज दे। या अल्लाह पाक, जो अच्छे रिश्तों के मुंतज़िर हैं, इनके लिखा के असबाब पैदा फरमा दें। जो बे औलाद है साहिब औलाद बना दें। या अल्लाह अज़्ज़ व जल किसी को नज़र लगी है, कोई जादू जिन्नात के मामलात में घिरा है, किसी के घर पर जिन्नातों ने कब्ज़ा किया है, तू ही शाफ़ी है, तू ही काफ़ी है, सब की तकलीफ़ दूर कर दे। जिन्नातों से, जादू के मामलात से हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह पाक हम पर रहमत की नज़र फरमा, हमारी टूटी फूटी दुआएं कबूल फरमा दे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر